إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. محترم حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی ہم سب سے پہلے بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں انسان بنا کر کے عقل اور شعور کی نعمت دی، جس سے ہم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، اور جس عقل کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ہم نے قرآن و سنت کو جانا اور مانا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی جس کو ہم اپنی زندگی میں بھول بیٹھے. ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا ویوہار، ہماری زندگی بتلا رہی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں. جو چاہتے ہیں سوچتے ہیں، جس راستے پر چاہتے ہیں چلتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری موت بالکل قریب ہے، ہمارے سامنے، آگے پیچھے، پاس پڑوس میں نہ جانے کتنے لوگ تیزی کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت کا کوئی غم نہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی
اور فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرتے رہو. موت کو یاد کرتے رہو گے تمہارا طریقہ صحیح ہوگا، تمہارا ویوہار صحیح ہوگا، تمہارا ایمان و عقیدہ صحیح ہوگا. جب پتہ ہے کہ انسان مر جائے گا تو بہت زیادہ اپنے آپ کو غلط راستوں پر نہیں لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں بھی رہو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے شیشہ پلائی ہوئی دیواروں اور بلڈنگوں کے اندر اپنے آپ کو لاک کر لو، قید کر لو، موت ہر حال میں تم تک پہنچے گی، پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہے. اور فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ موت تم کو آ پکڑے گی. کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہم بھی مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی نا اصل پریشانی شروع ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پلٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب کو جاننے والا ہے، جو حاضر کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی. لیکن آپ کو موت آ گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے 63 سال کی عمر پا کر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور سب کو مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو بہرحال مرنا. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، تو کامیاب ہو. اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے، ہر انسان کے لیے موت کی ایک گھڑی لکھی ہوئی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بہرحال مرنا ہے. ہم میں کا کوئی نہیں بچے گا. ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم مر جائیں گے، ہماری بعد والی نسل دیکھے گی. جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے. آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، موت کا فرشتہ آپ کو چھٹی نہیں دے گا کہ کھانا کھا. آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے، موت کا فرشتہ آپ کو اسٹیشن
گاڑی چلاتے چلاتے یا ٹیک اور ختم. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے گا ایک لمحہ کے لیے بھی فرصت نہیں دی جائے گی، پھر تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کیا جائے گا. اللہ کے بندو، اتنی یقینی چیز موت، لیکن پھر بھی ہمارا عمل، ہمارا ویوہار بتا رہا ہے کہ ہمیں موت پر شک ہے. اگر شک نہیں ہے تو یہ منمانی زندگی کیوں، منمانی سوچ کیوں؟ آپ کسی بھی حال میں ہیں، آپ کو مرنا ہے. آپ طاقتور ہو، مرنا ہے. کمزور ہو، مرنا ہے. حاکم ہو، مرنا ہے. پرجا ہو، مرنا ہے. عالم ہے، مرنا ہے. جاہل ہے، مرنا ہے. نیتا ہے، مرنا ہے. کسی کو چھٹی نہیں. اتنی یقینی چیز یہ موت ہے. صرف ایک ذات ہے جس کو بقا ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو موت آنی ہے. ایک اللہ کی ذات، قوت و جبروت والی ذات باقی رہے گی اور سب کے سب ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت کا جھٹکا، سکرات الموت آ پہنچے گا. یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے. میرے بھائی، جس وقت موت کی گھڑی آ جائے گی زبان بولنا بند کر دے گی. ایک گھونٹ پانی مانگنا چاہو گے آپ کچھ کہہ نہیں پاؤ گے. موت کی گھڑی آ جائے گی، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے. موت کی گھڑی آ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی اور آپ کا غم بڑھ جائے گا. آپ کے بچے آپ کو ملک الموت سے نہیں بچا پائے. آپ کے ماں باپ آپ کو ملک الموت سے نہیں بچا پائے. آپ کا کاروبار، آپ کی دولت، آپ کی جائیداد، آپ کی کرسی آپ کو موت کے فرشتے سے نہیں بچا. موت کا فرشتہ سب کے سامنے چھین کر کے آپ کو لے کے چلا جائے گا. ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی روتے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے اور موت سب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب موت آئے گی تو انسان بھاگے گا. ڈاکٹر کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، جھاڑ پھونک کر دیں، کچھ دم کر دیں. لیکن جب موت نہیں آتی ہے نا، جھاڑ پھونک کام آ جاتا ہے، ٹیبلٹ، انجیکشن، گلوکوز کام آ جاتا ہے. لیکن جب موت آ جاتی ہے نہ ڈاکٹر کی دوائی کام آئے، نہ مولوی صاحب کا جھاڑ پھونک کام آئے. انسان اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھے گا. پردہ ہٹا دیا جائے گا. جس چیز کا ہم دنیا میں انکار کرتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ قریب آ جائے گا پورا پردہ ہٹ جائے گا. انسان حیران رہ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. جب جان نکال کر کے حلقوم تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو، بلاؤ ڈاکٹر کو. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اور آدمی سمجھ لے گا کہ اب یہ دنیا چھوڑنے کا وقت میرا آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ.
موت کی سختی سے انسان ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، تڑپ جائے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب دنیا کی زندگی ختم، کاروبار سے ناتا ختم، بیوی بچوں سے رشتہ ختم۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ آج مجھے اللہ سے ملاقات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بخار کی حالت میں جب سکرات میں مبتلا تھے، آپ کو بھی سخت تکلیف ہوتی تھی، پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، ہمارے بخار کے آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے پھر نکالتے تھے، لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کے وقت سکرات۔ یہ اللہ کے رسول سے سمجھا، یہ وہ حقیقت ہے جس سے نہ بچہ بچے گا، نہ جوان، نہ بوڑھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ سب کو مرنا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ سارا ٹینشن یہ ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں؟ مرنے کے بعد آپ کے سامنے یا جنت یا جہنم۔ زندہ ہو تب تک مزہ کر لو، زندہ ہے تب تک مزہ کر لیں، چوری کر لیں، بے ایمانی کر لیں، گھٹیائی کر لیں، جھوٹ بول لیں، دھوکہ دے لیں، شرک کریں، بدعت کریں، اللہ کی مخالفت کریں، قرآن کی مخالفت کریں۔ کب تک؟ 20 سال، 25 سال، 50 سال سے اس کے بعد موت نے گلا دبوچا، پھر آپ کے سامنے دو راستے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروپ جنت میں، ایک گروپ جہنم۔ جیسے ہی موت آئے گی انسان دو حصوں میں تقسیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان یا تو وہ ہے مستریح یا مستراح منہ۔ مستریح وہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر کے اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ مستراح وہ ہے کہ لوگ اس کی بدماشی سے، اس کی برائی سے بچ گئے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، بچہ پیدا ہوتا روتا، لیکن پاس پڑوس والے ہنستے ہیں، ماشاءاللہ بچہ ہوا۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے۔ جب دنیا سے جاؤ ایسا کام کر کے جاؤ، ایسا ویوہار کر کے جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ، لوگ تمہارے پیچھے روتے ہیں، ہائے ہائے کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا نیک آدمی تھا، کتنا بھلا آدمی تھا، چلا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ کہیں چلو اچھا ہو، بڑا بدماش تھا، بڑا بے ایمان تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا گھٹیا آدمی تھا۔ ایسا عمل کرو کہ خود تو ہنستے ہوئے جاؤ، لوگ روتے رہیں گے، بھلا آدمی چلا گیا۔ تو موت ہم کو دو حصوں میں بانٹ دے گی۔ جب ہماری ملاقات فرشتے سے ہوگی تب بھی دو گروپ۔ انسان کی ملاقات جہاں فرشتے سے ہوئی وہاں دو گروپ۔ پہلا گروپ فرشتوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، فرشتے اس کو دیکھ کر خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم گئے، پوری زندگی اللہ کے قرآن محمد رسول اللہ کے فرمان کو فالو کیا، اسی پر جمے رہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا کہے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا،
کہ اللہ کے بندو دنیا چھوڑنے کا ولا تحزنوا، نہ غم کرو نہ خوف کرو، دنیا چھوڑنے کا خوف ہم نہیں، آنے والی زندگی کا کوئی خوف نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، ٹکٹ لے کر آئے ہم تمہارے لیے جنت کا اس دنیا میں، خوش ہو جاؤ اللہ کی اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خطبوں میں، تقریروں میں، قرآن میں، حدیث میں۔ اے میرے بندے اس جنت سے تو خوش ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیری جنت تجھے پکار رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل تیرے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، تو اپنے رب سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے مومن آ میری جنت تجھے پکار رہی ہے، آ جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں مسلمان بن کر ہماری موت دے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر کرنا۔ تو مرتے ہی فرشتوں سے جب پالا ہوگا تو دو گروپ، ایک گروپ وہ جن کو دیکھ کر فرشتے خوش ہو جائیں اور جو دیکھ کر فرشتوں کو خوش ہو، دوسرا گروپ وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جان نکالنے کے لیے جب آئے گا فرشتہ بدبودار ٹاٹ لے کر کے اور پورے بدن سے کھینچ کر کے جان کو تڑپا تڑپا کے نکالے گا، اس دن جب وہ گنہگار اور مجرم ان فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو تو فرشتے کہہ رہے تھے کوئی خوف نہ کرو، لیکن اس مجرم کے لیے، اس گنہگار کے لیے آج خوشی کا دن نہیں ہے، خوشی کے دن ختم، دولت کے دن ختم، جھوٹ کے دن ختم، بے ایمانی کے دن ختم، مکاری کے دن ختم، ظلم کے دن ختم، حکومت کے دن ختم، آج اللہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کرسیوں کے مالک مسلمانوں کو بہت ستایا، بڑا قدر کر دیا، بڑے بمبر سائے، بڑی گولیاں چلائیں، لیکن آج لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پکارے گا آج کے دن کس کی بادشاہ، کون حاکم ہے، کون پردھان منتری ہے؟ للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہ اور فیصلہ اور ججمنٹ صرف اللہ کا۔ اور جب اللہ سے ملاقات کریں گے، موت آتے ہی جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک گروپ وہ ہوگا جن کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسرا گروپ وہ ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، نیک لوگ، اہل تقوی والے، ان کو لے جایا جائے گا جنت کے دروازے کی طرف۔ تو موت آتے ہی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے، موت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرو، آنکھ بند کر کے سوچو کہ آپ مر چکے ہیں، چارپائی پر آپ پڑے ہیں اور آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے کینچیوں سے کاٹ کر کے آپ کا کپڑا نکالا جا رہا ہے، کینچیوں سے کاٹ کر آپ کی چٹی بنڈی نکالی جا رہی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو، آپ کو نہلایا جا رہا ہے، کل آپ خود نہلا نہ رہے تھے،
آج آپ کو نہلایا جا رہا ہے، آپ کو کفن دیا جا رہا ہے اور آپ کو لے جایا جا رہا ہے چارپائی پر لے کر کے قبرستان کی طرف آپ چھوڑ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، چھوڑ رہے ہیں اپنی اولاد کو، چھوڑ رہے ہیں اپنے گاؤں کو، اپنی دولت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اور لوگوں نے ایک گڈھا کھود کر کے آپ کو اس میں ڈال دیا، مٹی ڈال دی، ڈھکن بند کر دیا، قبر کا اندھیرا ہے، آپ کا عمل ہے، عذاب کے فرشتے ہیں، آپ کیا سوچو؟ کیا تمنا ہوگی کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، میں جا کر کے نماز پڑھ لوں، میں بے نمازی تھا، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، اس قبر سے نکال دے، میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں شرک کرتا تھا، یا اللہ دوبارہ زندگی گئی، میں شرک سے توبہ کر لوں گا، توحید پر عمل کر لوں گا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت تو آج ہے نا، آج زندگی ہے، آج طاقت ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، آج کیوں ہم شرک سے نہیں بچتے، آج کیوں ہم بدعت سے نہیں بچتے، آج کیوں ہم اچھا عمل نہیں کرتے، آج کیوں ہم سچ نہیں بولتے، آج کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ، ابھی زندہ ہو، ابھی قبر میں نہیں پہنچے، آنکھیں کھول دو، آنکھیں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو میری امت کے لوگوں، میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کرو نا، پینتڑا بازی نہ کرو، وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، کوئی امانت تمہارے پاس ہے، کسی کی راز ہے، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی ڈیوٹی، اس میں خیانت نہیں کرو، اس میں فراڈ نہیں کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، حرام چیزوں سے اپنی نگاہ بچائے رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، حلال جگہ استعمال کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دو۔ آنکھیں کھولو، یہ دنیا تمہاری ہے، وقت تمہارا ہے، قرآن تمہیں پکار رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں آواز دے رہی ہے، اٹھو، ابھی مرے نہیں ہو، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے شور شرابے کا کوئی فائدہ نہیں، اس زندگی سے فائدہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حساب کرو، کیلکولیٹر کرو، دن بھر کام کرتے ہو، کیلکولیٹ کرتے کتنا ہوا، دکاندار حساب کرتا ہے کتنا کمایا، کتنا کھویا، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، تم اپنا کیلکولیٹ کرو، ما قدمت لغد، کہ مرنے کے بعد کے لیے تم نے کیا کیا۔ سب تو ہم نے بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، پاکستان میں اس کے لیے کیا نا، جھوٹ بولتے ہیں کس کے لیے، بے ایمانی کرتے ہیں کس کے لیے، پیسے کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، زمین کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اپنے لیے کیا کیا، اپنے لیے مرنے کے بعد جہنم سرد، اس کے لیے کیا کیا، سوچو، حساب کرو، ورنہ اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اب پچھتانے کا ہوت جب چڑیا چپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ آپ میدان محشر میں، لوگ قبروں سے نکل گئے، اسرافیل نے سور پھونک دیا، زمین و آسمان برباد ہو گئے،
آپ قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہیں، آپ سب، میں، آپ سب ننگے. یہ کپڑا نہیں ہوگا، یہ چشمہ نہیں ہوگا، یہ ٹوپی نہیں ہوگی، یہ گھڑی، یہ زینت کچھ نہیں. ننگ دھڑنگ جیسے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. سارے کے سارے کافر مسلم، اچھے برے، نبی ولی، سب ننگے بھاگ رہے ہیں. سوچو تھوڑی دیر. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، سب لوگ ننگے بھاگ رہے ہیں، مرد عورت، باپ بیٹی، میاں بیوی، بھائی بہن، کسی کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ عائشہ نے فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. عائشہ، اتنی پریشانی ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا خوف اور دہشت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی. یوم یفر المرء من اخیہ. تصور کرو، آپ کو نیکی کی ضرورت ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہو، بیٹا ادھر آؤ، میری ایک نماز کم پڑ رہی ہے، بیٹا بھاگ رہا. بیٹا مت بھاگ، سعودیہ میں نے پوری زندگی برباد کر دی تجھے نوکری دلانے کے لیے، تجھے پڑھانے کے لیے، تجھے بائک دلانے کے لیے. بیٹا ایک نماز مجھے دے. بھاگ جائے. اپنے بھائی کو پکارو گے، بھیا جہنم میرے سامنے ہے، کوئی قرآن کی ایک تلاوت مجھے دے دو، میں پھنسا ہوں. بھاگ جائے گا؟ نہیں دیکھے گا. بیوی کو پکارو گے، تیرے لیے تو سب کچھ کیا میں نے، خود پردیس کی زندگی میں بیماریوں سے جھیل گیا، بال سفید ہو گئے، تھوڑی ایک نیکی مجھے دے دے. میری جان لڑتی ہوئی بیوی ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ سب تو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے کرو کچھ، اپنی جان بچانی ہے نا. قیامت کے دن تو کوئی نہیں کام آئے گا، پھر کیوں ہم اپنے لیے نہیں کرتے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے خاندان سے بھاگے گا. ہر انسان اتنی پریشانی میں ہوگا کسی کو دوسرے کی فکر. تصور کرو، میزان کھڑا کر دیا گیا ہے، تولا جا رہا ہے، ترازو، آپ کی نیکیاں برائیاں تولی جا رہی ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو. آپ کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ میری نیکی بڑھ جائے، میرے گناہ زیادہ نہ ہونے پائیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ خوش پسند زندگی میں ہوگا. سوچو، دیکھو اس منظر کو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اگر نیکیاں کم پڑ گئی، پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو ٹھکانہ جہنم ہے. سوچو اس گھڑی کو جب حساب کتاب ہونے کے بعد رزلٹ دیا جائے، رزلٹ نیک لوگوں کا رزلٹ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اچھے لوگوں کا رزلٹ کس ہاتھ میں ہو؟ دہنے میں. اور جہنمیوں کا رزلٹ بائیں ہاتھ. اس دن آپ سوچو، آپ ڈر رہے ہوگے کہ کاش پتہ نہیں کیا رزلٹ میں ہے، میرے دائیں میں ملتا ہے کہ بائیں میں، پتہ نہیں میں کس گروپ میں ہوں. کیا میں اس گروپ میں ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ. ہماری خوشی کے رزلٹ لے کر کے ہم دوسروں کو دکھائیں گے، یہ لو میرا رزلٹ، میں دنیا میں نیک عمل کرتا تھا. یا کہیں بائیں ہاتھ میں نہ مل جائے تو ہم چلائیں اور کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادر ما حسابیہ. مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا
یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی موت نے تیرا خاتمہ کر دیا ہوتا، دوبارہ زندگی نہ ملتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری کرسی میری سرداری سب برباد ہو گئی۔ آپ تصور کرو، جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا گیا، اس پر سے پار کر کے جانا ہے۔ جو پل صراط کو پار کیا وہ جنت میں پہنچے گا، اور جو مجرم ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ یوں فراٹے سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ کوئی گھوڑے کی تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا، جس کی جیسی نیکی ہوگی۔ کوئی دوڑتا ہوا پہنچ جائے گا، کوئی دھیرے، کوئی لڑکھڑاتے، کوئی رگڑتے، کوئی کٹ کے جہنم میں گر جائے۔ اس منظر کو سوچو۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ موت کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ موت کے لیے تیاری کرو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے کرونا مہاماری جیسی بیماری سے جو اموات ہو رہی ہیں، اس نے یہ ثابت کر دیا اینی ٹائم کوئی بھی مر جائے گا۔ ہمیں پہلے پتا تھا، لیکن اس لیے شیطان ہمیں جو گمراہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، تو شیطان سے ہم بچیں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے ویوہار کو صحیح کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آواز دے رہا ہے موت سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو غفلت سے جاگو، اٹھو اور اللہ کے حضور رو، توبہ کرو اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، اپنے بدعت پر، اپنے گناہوں کی زندگی پر، اپنے ظلم پر، اپنے چوری پر، اپنے بے ایمانی پر اٹھو اور توبہ کرو اور رو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنتی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری موت آئے، کوئی نیک عمل ہم کر رہے ہوں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی تلاوت کر رہے ہوں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، یا اللہ تعالیٰ ہم خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں۔ اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مرتے دم تک قائم رکھ، اور جب ہماری موت آئے میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہو، آپ کی شفاعت سے جنت نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی